اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دنائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ دلوں کی عبادت گاہیں عمارتوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ مقدس ہیں۔ ان کی حرمت و تقدس پامال کرنے والے کبھی بھی اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو سکتے، اور یقیناً اللہ عمارتوں میں نہیں انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں رہے، ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے، جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے، مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن طعنے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے جاتے ہو، جانتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟
کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر گردے دھلوانے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے زخموں پر دوائی لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے، تو ان ان گنت نعمتوں کا شکر ہی ادا کر لیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ زندگی کے 10 حیرت انگیز راز۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا، جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوگا، جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا، جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوگا، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوگا، جو زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوگا، جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوگا، جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کامچور ہوگا، جو نظریں جھکا کر چلتا ہوگا وہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب بھی ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بعض مرتبہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دوچار کرے۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو رائے حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو، جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو، یا 6 سال سے، یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کی چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔